السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس، اور ان کے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ کار، کالم نگار جناب اسلم خان صاحب، اور ٹیلی فون لائن پہ ہمارا ساتھ دیں گے ایف بی آر کے ترجمان اسد طاہر جپا صاحب۔ جی مظہر برلاس صاحب۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، امن چین اور سکھ ہو۔ علی رضا علی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ مظہر برلاس صاحب، آج ہم روٹین سے ہٹ کے ذرا مختلف انداز میں تھوڑا سا پروگرام کریں گے۔ خبریں میں ہم زیادہ تر آج ایف بی آر کے حوالے سے بات کریں گے، ایف بی آر کیا کام کرنا چاہ رہا ہے اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے ریلیجس ٹورزم کے لیے کیا کر رہا ہے، وہ اقلیتوں کے لیے جو یہاں موجود ہیں ان کے لیے کیا کر رہا ہے، اور دنیا بھر میں جو اقلیتیں موجود ہیں جن کے مقدس مقامات پاکستان میں ہیں ان کی آسانیاں ان کے لیے کیسے پیدا کر رہا ہے، اور اس کے برعکس کشمیر کے ساتھ بھارت کیا کر رہا ہے اس کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے ریاست مدینہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کی ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ لیکن سب سے پہلے میرا خیال ہے ہم اسد طاہر جپا صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ۔ اسد طاہر جپا صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی ٹی وی کا مجھے آن لائن لینے پہ۔ بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے پروگرام جپا صاحب آپ سے ہی آج شروع کرتے ہیں ہم خلاف معمول، ورنہ اس پروگرام کا تو آغاز جو ہے ہمیشہ مظہر اللہ صاحب سے ہوتا ہے۔ آپ یہ بتا دیں کہ یہ پوائنٹ آف سیل سسٹم جو ہے آپ کا پی او ایس سسٹم، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا بلا ہے، اس سے کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ پوائنٹ آف سیل سسٹم جو ہے یہ خودکار قابل اعتبار نظام وضع کیا گیا ہے ایف پی آر کی جانب سے، جو ریٹیل سیکٹر پہ پوائنٹ آف سیل پہ جب آپ خریداری کرنے جاتے ہیں، ریسٹورانٹ میں کھانا کھانے جاتے ہیں، تو آپ سے سیلز ٹیکس وصول کر لیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، تو اس کا جو انعامی اسکیم، جی پلیز جاری رکھیں۔ دیکھیں، وہ جو پوائنٹ آف سیل پہ آپ سے ٹیکس اکٹھا کیا جاتا ہے وہ ایف پی آر کے پاس شواہد ہیں، اور ایف پی آر کا یہ خیال ہے اور اس میں کافی حد تک صداقت ہے کہ وہ قومی خزانے کا حصہ نہیں بنتا۔ آپ اکثر جب شاپنگ کرتے ہیں تو آپ کو ایک کچا بل دے دیا جاتا ہے کچی پرچی پہ، اور وہ کچے بل سے مراد یہی ہوتا ہے کہ وہ ٹیکس آپ سے تو وصول کر لیا جاتا ہے، صحیح ہے، لیکن وہ قومی خزانے کی بجائے جو ٹیکس وصول کرنے والے ہیں ان کی جیبوں میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ پوائنٹ آف سیل کا نظام ایک شفاف، خودکار، کمپیوٹرائزڈ نظام وضع کیا گیا ہے، جس میں ہم ٹیئر 1 ریٹیلرز کو اپنے پی او ایس سسٹم کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں تاکہ اس سے آپ سے وصول کیا گیا ٹیکس ایک شفاف نظام کے تحت قومی خزانے تک محفوظ انداز میں لایا جا سکے۔ اچھا جپا صاحب، ایک سوال کا جواب ذرا دے دیجئے۔ میں ابھی چند روز پہلے کراچی کے ایک بڑے ریسٹورنٹ میں گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ رش بہت ہے۔ میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ان کے تو ورکرز جو ہیں وہ 4 بسوں میں آتے ہیں، مگر یہ جو ریسٹورنٹ ہے یہ کارڈ سے بل نہیں لیتے اور یہ کیش بل لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیکس چوری کرتے ہیں، ایف بی آر کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو ایسے ریسٹورنٹس کا کیا علاج کر رہے ہیں آپ؟ بالکل آپ نے درست نشاندہی کی برلاس صاحب، یہی تو وہ کیش اکانومی ہے، وہ انڈاکیومنٹڈ معیشت ہے، جس کو دستاویزی بنانے کے لیے، جس کو شفاف ایک ڈیجیٹل خودکار نظام کے تحت دستاویزی بنانے کے لیے یہ پوائنٹ آف سیل جو ہے ایک میجر مائل سٹون انیشیٹو ہے ایف بی آر کا۔ اور میں یہاں آپ کے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بتاتا چلوں کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق اعداد و شمار کے لحاظ سے پاکستان کا جو ریٹیل سیکٹر ہے، جو کاروباری ہمارا سیکٹر ہے معیشت کا، اس کا سالانہ کاروباری حجم 18 سے 20 ٹریلین روپے کا ہے، مگر اس میں سے صرف 3.5 سے 4 ٹریلین روپے کا کاروبار ہمارے ٹیکس رڈار پہ ہے، اور ہمارے وہ ٹیکس کلب کے ممبر ہیں، یعنی وہاں سے ہمیں ٹیکس وصول ہوتا ہے، جبکہ 80% ہمارا ریٹیل سیکٹر وہ جو اس کا ٹیکس ہے وہ قومی خزانے تک نہیں پہنچ پاتا۔ لہذا اس ریٹیل سیکٹر کی کاروباری حجم کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے، پورے سپلائی چین کو کیپچر کرنے کے لیے، اور اس کاروباری حجم کے احاطہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس پہ جو قابل ادا ٹیکس ہے اس کو قومی خزانے میں لانے کے لیے ہم نے یہ کمپیوٹرائز نظام وضع کیا گیا ہے۔ اور میں آپ کے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو یہ گزارش کرتا چلوں کہ آپ جب بھی آپ خریداری کے لیے گھروں سے باہر نکلیں تو ایف بی آر
کی ویب سائٹ پہ ہمارے ساتھ جو منسلک ٹیئر 1 ریٹیلرز ہیں جو پی او ایس نظام کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر چکے ہیں، ان کی تعداد جو ہے 2200 سے زیادہ جو چینز ہیں، بڑے سٹورز ہیں، ٹیئر 1 ریٹیلرز ہیں، ان کی 11,000 آؤٹ لیٹس اور اس کے 15,000 سے زیادہ کیش کاؤنٹرز ہمارے خودکار نظام کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں. صحیح ہے. آپ جب بھی شاپنگ کے لیے جائیں تو انشور کریں کہ آپ ایف بی آر کے پی او ایس سسٹم کے ساتھ منسلک ٹیئر 1 ریٹیلرز ہیں، وہاں سے شاپنگ کریں. اور شاپنگ کے بعد تو آپ نے اشارہ کیا کراچی ریسٹورنٹ کا، آپ کی بطور صارف یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ان سے پکا بل، کمپیوٹرائزڈ رسید لیں، کمپیوٹرائزڈ انوائس لیں. اور اس کمپیوٹرائزڈ انوائس کی 3 نشانیاں میں آپ کو بتاتا چلوں. سب سے پہلے تو اس پہ ہمارا ایف بی آر کا لوگو ہوگا، پھر اس کے بعد ایف بی آر کی کمپیوٹرائزڈ انوائس نمبر درج ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک کیو آر کوڈ اس کے اوپر وضع ہوگا، جس کوڈ کو کیپچر کرتے ہی ایک تو وہ جو کلیکٹڈ ٹیکس ہے وہ براہ راست قومی خزانے میں چلا جائے گا، اور اس کے ساتھ وہ جو کمپیوٹرائز انوائس ہے وہ کیپچر ہوتے ہی ہمارے اس ڈاٹا بینک کا حصہ بن جائے گی، جہاں سے ہر مہینے کی 15 تاریخ کو ہم نے اپنے خریداروں کو، صارفین کو 5 کروڑ 30 لاکھ کے انعامات دینے ہیں. یہ جو انعامات والی آپ کی اسکیم ہے، اس میں یہ ذرا یہ بتا دیں، اس کی تفصیلات بھی بتا دیں، کیا کیا انعامات دے رہے ہیں، اس میں شامل ہونے کا کیا طریقہ کار ہے، اور یہ ریٹیلرز کو انعامات دے رہے ہیں یا صارفین کو بھی کچھ چیز ملے گی؟ یہ صارفین کے انعامات ہیں. ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اپنے صارفین کو، خریداروں کو انگیج کیا ہے. یہ ہمارے سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں. ہم ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، ان کو انسینٹیوائز کر رہے ہیں کہ یہ خریداری کے وقت کچے بل کی بجائے پکی رسید مانگیں، اور اس پکی رسید کو ہمارے سسٹم میں ویریفائی کریں. ویریفائی اینڈ ون بیسیکلی ہماری اس انعامی اسکیم کا نام ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے پلے اسٹور میں سے ہماری ٹیکس آسان ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، اپنے موبائل اینڈرائڈ فون پہ انسٹال کریں، اور اس پکی رسید کو آپ پی او ایس پہ جائیں گے اپنے اینڈرائڈ فون پہ، ہماری ٹیکس آسان ایپ کے اوپر پی او ایس کو کلک کریں گے. پی او ایس سے آپ انوائس ویریفیکیشن پہ کلک کریں گے تو وہاں آئیکن بنے گا کیو آر کوڈ کو سکین کرنے کا. اس آئیکن کو لے آئیں اور اس سے اپنا کیو آر کوڈ سکین کریں تو آپ ہماری انعامی اسکیم کا حصہ بن جائیں گے، جو ہر ماہ کی 15 تاریخ کو، جو گزشتہ ماہ 1 سے 30 تک ہمارے اس ڈاٹا بینک میں رسیدیں آئیں گی، ان میں سے 5 کروڑ 30 لاکھ کے 1007 خوش نصیبوں کو ہم ایک شفاف نظام کے تحت انعامات دیا کریں گے ایف بی آر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ سب سے بڑا انعام خطیر رقم کا 10 لاکھ روپے پہ مبنی ہے، پھر دوسری پوزیشن پہ 5 لاکھ کے 2، اور تیسری پوزیشن پہ 2.5 لاکھ 4 انعامات کے علاوہ 1000 خوش نصیبوں کو 50 ہزار مالیت کے انعامات دیے جائیں گے. تو اس طرح ہر ماہ 15 تاریخ کو 1007 خوش نصیب جو صارفین ہیں، جو ہمارے پی او ایس نظام کے ساتھ منسلک ریٹیلر سے شاپنگ کریں گے اور اپنی انوائسز کو ویریفائی کریں گے، تو اس انعامی اسکیم کا حصہ بن جائیں گے. جپا صاحب، آپ نے بالکل بجا فرمایا، لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ نے فرمایا یہ قسمت پوڑی کی باتیں تو بڑی اچھی ہیں، لیکن یہ جو ویب سائٹ دیکھنا شاپنگ سے پہلے وہ کتنے فیصد پاکستانیوں کو رسائی ہے، یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. پھر ہماری آبادی جو ہے وہ 65 سے 70% دیہاتوں میں ہے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا. پھر جو آپ نے خود فرما دیا کہ 80% جو ہے وہ تو ٹیکس نیٹ میں آ ہی نہیں رہے، اس کا کیا سدباب کریں گے آپ؟ بڑا اچھا سوال برلا صاحب آپ نے پوچھا. میں اس کی وضاحت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارا یہ جو ٹیئر 1 ریٹیلر ہے، پہلی بات تو یہ کہ جو ہماری ٹارگٹ پاپولیشن ہے اس انعامی اسکیم کی، وہ طبقہ ہے جو شاپ سٹورز پہ جاتا ہے، جو برانڈڈ کپڑے پہنتا ہے، جو برانڈ سے جا کے شاپنگ کرتا ہے، اور وہ بڑی چین سٹور کے کسٹمرز ہیں. ہم اس ٹارگٹ آڈینس کو انگیج کر رہے ہیں، چونکہ یہ جو ریٹیل سیکٹر کا بلک ہے، جو میجورٹی ہے، وہ بیسکلی ان برانڈز کے پاس جا کے شاپنگ کرتا ہے. جو غریب آدمی ہے وہ تو اپنے گلی محلہ کی عام دکان سے خرید و فروخت کرتا ہے، اس کا کاروباری حجم بہت کم ہوتا ہے، اور ان خریداروں کی جو قوت خرید ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. ہمارا اس پی او ایس نظام کا اور اس انعامی اسکیم کا
وہ عام صارف شاید ٹارگٹ آڈینس نہیں ہے. یہ وہ بڑے خریدار ہیں جو ہزاروں لاکھوں میں بڑے ریٹیل آؤٹ لیٹس پہ جا کے شاپنگ کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان سے سیل ٹیکس جب ریسیو کر لیا جاتا ہے تو وہ قومی خزانے تک شفاف انداز میں نہیں آ پاتا. اس لیے ہماری اس انعامی اسکیم اور پی او ایس سسٹم کی جو ٹارگٹ آڈینس ہے, جو ٹارگٹ پاپولیشن ہے, وہ شہروں میں اور وہ طبقہ جن کے پاس معقول آمدن ہے, وہ آئے روز جا کے شاپنگ کرتے ہیں. ان کے پاس اینڈرائڈ فون کی سہولت ہے, ان کے لیے یہ ہماری ٹیکس آسان ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا, اپنے اینڈرائڈ فون پہ انسٹال کر کے اپنی اس کمپیوٹرائزڈ انوائس کو ویریفائی کرنا کوئی بڑا عمل نہیں ہے. اور ہماری مائیں بہنیں اور ہماری یہ یوتھ آج کل, آپ کو پتہ کس کے پاس اینڈرائڈ فون کی سہولت نہیں ہے؟ اس ٹارگٹ آبادی کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے ان میں 99.9% لوگ جو ہیں وہ اینڈرائڈ فون کی سہولت سے مستفید ہو رہے ہیں. جپا صاحب, یہ اسکیم آپ کی کب تک جاری رہے گی؟ اس میں کیا اندازہ ہے کہ اس کا سلسلہ کب تک رہے؟ یہ ابتدائی طور پہ ایف بی آر نے 1 سال کی پلاننگ کر رکھی ہے, اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہم نہ صرف قومی سطح پہ آپ دیکھ رہے ہیں مین اسٹریم میڈیا میں, ہماری چینلز پہ, قومی اخبارات میں اشتہارات کی مہم جاری ہے, ہم عوام تک پہنچ رہے ہیں. اسی طرح آج آپ نے مجھے لائیو لے کے ہماری اس تشہیری مہم میں اپنا حصہ ڈالا. میں مختلف ٹی وی چینلز پہ مارننگ شوز میں بھی جا رہا ہوں. ہمارے جو ذیلی دفاتر ہیں, ہمارے ریجنل ٹیکسز جو ٹیکس آفیسز ہیں پورے ملک میں, وہ اور افسران مختلف مارکیٹس میں جا رہے ہیں, چیمبرز آف کامرس کو مل رہے ہیں, ٹریڈ باڈیز کے ساتھ اور ٹیکس بارز کو ہم انگیج کر کے گراس روٹ لیول پہ اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے برسر پیکار ہے, اور انشاءاللہ 1 سال کے بعد بھی اس کو آگے بڑھایا جائے گا. بہت شکریہ جپا صاحب, آپ نے بڑا تفصیل سے بتایا. ایک آخری سوال یہ ہے, عمومی طور پہ بہت ساری قرآن اندازی, ظاہر ہے یہ تو گورنمنٹ کی ہے, اس میں کوئی شک و شبہ والی بات ہی نہیں ہے, عموماً بہت ساری اس طرح کی جو قرآن اندازی ہیں ان کے شفافیت پہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے. آپ کے ہاں اس کی شفافیت کے لیے کیا پروسیس اختیار کیا گیا ہے کہ لوگ بالکل مطمئن ہوں کہ اس میں جو بھی جس کا حصہ ہوگا اس کو ضرور ملے گا, جو انعام ہے اس تک پہنچے گا, اس کی پہنچانے کا کوئی طریقہ کار اس حوالے سے اگر کوئی ہے تو کچھ ذرا بتا دیں ہمیں. بڑا اہم اور بڑے اہم سوال اور نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا. اس کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ایف بی آر نے یہ انشور کر رکھا ہے کہ ہم ہر ماہ کی 15 تاریخ کو ایف بی آر ہیڈ کوارٹرز میں میڈیا چینلز کے سامنے, میڈیا کے کیمرہ کے سامنے اس کی قرآن اندازی کا جو ہے وہ اعلان کیا کریں گے, اور میڈیا کیمروں کی موجودگی میں جو خوش نصیب جیتنے والے ہیں ان کو لائیو کال کی جائیں گی, اور ان کو ان کے انعام پہ میڈیا نمائندگان کی موجودگی میں مبارکباد. چیئرمین ایف بی آر اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں ہم ان کو مدعو کریں اور ان کے ہاتھ سے یہ قرآن اندازی بھی کروائیں میڈیا کی نمائندگی میں اور میڈیا کی موجودگی میں, اور خوش نصیب جیتنے والوں تک یہ انعامات بھی پہنچایا جائے. بہت شکریہ اسد طاہر جپا صاحب, ترجمان ایف بی آر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جی مسر برلاس صاحب, یہ تو بڑی اچھی باتیں بتا رہے ہیں کہ ایف بی آر اہم اقدامات کر رہا ہے, اور وزیر اعظم کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کبھی ٹویٹس کی صورت میں, کبھی خطابات میں ایف بی آر کو ایویں ہی شاباش نہیں مل رہی, کچھ نہ کچھ یہ کر رہے ہیں اور ڈیلیور کر رہے ہیں. نہیں, وہ بات تو درست ہے, وہ ٹیکس نیٹ انہوں نے بڑھایا ہے. پہلے تو بہت ہی نہ ہونے کے برابر تھا, لیکن ابھی بھی علوی صاحب پاکستان میں ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے. لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہمارے. ابھی جیسے یہ خود انہوں نے اعتراف کر لیا کہ 80% تو اس سے ویسے باہر ہیں. جی آپ دیکھیے نا, ٹریلینز کے حساب سے یہ خریداری ہوتی ہے, یہ شاپنگ ہوتی ہے, لیکن ٹیکس نہیں دیتے ہمارے نہ دکاندار. کل بھی میں نے گزارش کی تھی, ہمارے بڑے طبقات نہیں دیتے, ڈاکٹرز نہیں دیتے, وکلا نہیں دیتے, اور کئی طبقات ہیں. خاص طور پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے حاجی صاحب سوتر منڈی میں یا شالمی میں, وہ کتنے ٹیکس دیتے ہیں. وہ تو زبانی کلامی سودے کرتے ہیں اور زبانی کلامی بیچ باچ کے فارغ. تو یہ ایک ایشو ہے کہ ان کو اپنا ٹیکس نیٹ جو ہے وہ بڑھانا چاہیے. صرف کھلڑی سیلری پرسن جو ہیں ان کی نہ اتاریں, یا جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں وہ انہیں نہ نوچیں, باقی لوگوں کا بھی خیال کریں. جی اسلم خان صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے
ایف بی آر کی طرف سے یہ بار بتایا جا رہا ہے ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ٹیکس کلیکشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، وزیر اعظم کی شاباش بھی ان کو ملتی ہے، تو یہ جو سلسلہ ابھی چل رہا ہے آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اور عوام جو ہے، عام جو ٹیکس پیئر ہے، یہ جو جس طرح مظہر برلا صاحب نے اشارہ کیا، جو جبری بیچارہ ٹیکس دینے پہ مجبور ہے کہ اسے تنخواہ تب ملنی ہے ٹیکس کٹ کے، تو ان کا پروسیس کو مزید اس کو پھیلانے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ شکریہ، آپ نے ایک عجیب و غریب موضوع پہ مجھے بھی رحمت دی۔ دیکھیں یہ جو ساری یہ چھبا صاحب جو باتیں بتا رہے تھے نا، یہ وہی وہ جو برلا صاحب نے کہا کہ یہ 20% پہ ہی ہے، 80% تو ان کے نیٹ میں ہے ہی نہیں نا، پہلی بات یہ۔ اور جو انہوں نے بتایا کہ کراچی جو کاسموپولیٹن شہر ہے، وہاں پہ ایک ریسٹورنٹ ہے جو دے تھے کیش پہ کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم کارڈ قبول ہی نہیں کرتے۔ بہت سارے ایسے ہیں، یہاں اسلام آباد میں بھی کئی دفعہ کوشش کی، جب انہیں کارڈ دینے کی کوشش کی انہوں نے کہا سوری جی یہ تو آپ کارڈ رکھ لیں، پیمنٹ دے دیں، کیش دے دیں۔ اچھا جی، یہ بڑے شہروں کا حال ہے۔ ہاں جی، بڑے شہروں کا جو حال ہے وہ اب آگے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ برانڈڈ چیزیں اور لگژری آئٹمز، یہ وہ جو لگژری آئٹمز اور برانڈڈ چیزیں ہیں نا، ان کا مین سورس کیا ہے؟ ان کا مین سورس ہے نرنکاری بازار راول پنڈی، شالم مارکیٹ شالمی جو بتا رہے تھے پرلاد صاحب، پھر شالم مارکیٹ لاہور جی، اور کارخانوں مارکیٹ پشاور۔ یہ جہاں سے یہ جنریٹ ہوتی ہیں چیزیں، جہاں سے یہ ہول سیلر ہیں وہ خرید کے لے کے جاتے ہیں اپنے بڑے وہ جو ہیں، وہاں پہ تو آپ کسی کو پتہ بھی نہیں مشین کیا ہوتی ہے، جہاں پہ روزانہ ایک دکاندار لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کی سیل کرتا ہے۔ صحیح ہے، ہاں جی، وہاں تو کہیں پہ نہ ایف بی آر ہے، نہ کوئی اے ٹی ایم مشین ہے، نہ کوئی وہ ہے، کیش ہے، کیش پہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ کرنے کو وہی پوائنٹ آف سیل جو ہے پی او ایس، اور اس میں وہ آیا کہ آپ پنجاب کیش اینڈ کیری سے لیں تو پھر وہ جو ہے نا وہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ٹرین کریں گے کہ اس کو کیسے آپ نے ویریفائی کرنا ہے، اسکیچ کر کے وہ جو اس کا وہ لوگو ہے اس کو یا اس میں فیڈ کرنا ہے، اور وہ بھی عام طور پہ نہیں چلتا۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ جو موبائل انٹرنیٹ ہے یہ کتنے % لوگوں کے پاس ہے، جن کے موبائل فون ہیں بھی، ان میں سے بھی کتنے، ویسے جن کے پاس ہے اللہ کے فضل سے ان کی پاس بھی سپیڈ بڑی شاندار ہوتی ہے، اور گھروں میں بل تو آ رہے ہیں لیکن وہ ان کی سپیڈ پہ بھی بڑی بات ہو سکتی ہے۔ بہرحال بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، مسائل بھی ہیں اور سہولتیں بھی ہیں، اس کا بہرحال ادراک تو ہے ہمیں۔ بات چیت کا سلسلہ جاری، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ایف بی آر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ پاکستان کا تھیم کیا ہے؟ پاکستان کا نظریہ انٹرفیتھ ہارمنی ہے، تمام مذاہب کے لیے عزت ہے، وقار ہے، احترام ہے، اور ان کے لیے آسانیاں فراہم کرنا پاکستان کی حکومت پاکستان کو اور ریاست پاکستان کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے۔ سکھوں کے لیے کرتارپورہ کھولا گیا، ساری دنیا کو پتہ، لیکن ہندوؤں کے لیے بھی بہت ساری سہولتیں فراہم کی گئی ہیں، اور ابھی کچھ دن پہلے یہ ابھی دسمبر میں ہی یاتری آئے یہاں پاکستان میں، اور انہوں نے یہاں یاترا کی۔ ابھی آج 1 جنوری میں بھی کچھ نئے یاتری آئے ہیں، اور وہ کرتارپور میں، تو پہلے کرتارپور میں سکھ آئے تھے، یہاں جو آئے ہیں شیو اوتاری جو ہے اس میں آئے ہیں، کرک میں وہاں، اور اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں جناب اسلم خان صاحب سے۔ اسلم خان صاحب، پاکستان کی طرف سے، حکومت کی طرف سے کتنی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اقلیتوں کے لیے؟ پہلے سکھوں کے لیے بھی اسی طرح کیا گیا، اور اس کو عالمی طور پر جو ہے سراہا بھی گیا ہے۔ ہندوؤں کے لیے بھی مختلف یاتری آ رہے ہیں، ان کو سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں، ان کو ویزا میں سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس کے باوجود دنیا جو ہے اس کو اس کی ایکنالجمنٹ میں کتنی ضرورت ہے کہ اس کی ایکنالجمنٹ کریں، اور پاکستان کے خلاف جو بھارتی پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کو کس طرح سبوٹاج کیا جانا چاہیے، ختم کیا جانا چاہیے۔ علوی صاحب، یہ جو پاکستان ہے نا، یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس میں 4 سیزن ہی نہیں ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے۔ اب یہ جو ریلیجس ٹورزم ہے اس میں ہم بس اس پہ سکھوں پہ آ کے ختم کر دیتے تھے، جبکہ یہ ہندوؤں کا بھی بہت بڑا مرکز ہے۔ یہ کٹاسرا آج آپ جانتے ہی ہیں یہاں پہ ہے۔ یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ
श्री परमहंस महाराज की समाधि है यहाँ पे। जी। और एक और चीज़ है, सिर्फ 8 मंदिर हैं दुनिया में, जिसमें से एक अगेन ये एबटाबाद के पास है, वो जो शिवलंग मंदिर है, मैं गया हूँ वहाँ पे, तो शिवलंग के सिर्फ 8 मंदिर हैं पूरी दुनिया में, और उसमें एक पाकिस्तान में है। और लेकिन यह है कि बस हमारे यहाँ कोई तवज्जो ही नहीं देते। वहाँ एक पुजारी है लोकल पेशावर का हिंदू है जो वहाँ बैठता है, और वहीं पे वो जो ज़िम्मेदार है मकामी, उनकी भेड़ बकरियाँ भी चल रही हैं। और ये जो है ये वो यूनाइटेड नेशन प्रोटेक्टेड हेरिटेज है ये जो शिवलंग के मंदिर हैं। सही है, बिल्कुल। तो वहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन बस हमारे यहाँ तवज्जो ही वो, असल में मसला ये है कि इन सारे कामों के लिए बुनियादी चीज़ अमान होती है। जी हाँ। हाँ जी, जो कि बहरहाल यहाँ पे खासी नापैद रही है और अब भी है, ये है मामला। सही है। इस हवाले से आज डॉक्टर रमेश कुमार ने मीडिया से कुछ गुफ्तगू की। डॉक्टर रमेश ने क्या कहा मीडिया के, पहले वो आपको सुनाते हैं, फिर मज़हर बरलाह साहब का तबसरा देते हैं। जी। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक फेथ टूरिज्म का सिलसिला मंथली शुरू किया है, और आज न्यू ईयर का पहला दिन ये जितने भी यात्री हमारे साथ खड़े हैं, ये सारे यात्री आज जो आ रहे हैं वहाँ से वाघा बॉर्डर के थ्रू, आज 159 लोग वाघा बॉर्डर के थ्रू आए हैं। कुछ लोग जो दुबई, न्यूयॉर्क, स्पेन, न्यूजीलैंड से जो आए हैं वो डायरेक्ट पेशावर एयरपोर्ट पे उतरे हैं। जी, बहुत सारे यात्री आज आए हैं, कोई दुबई से, कुछ न्यूयॉर्क से, कुछ वाघा बॉर्डर से, हर तरह से पाकिस्तान ने रास्ते खोल दिए हैं। आइए अपनी अपनी इबादत कीजिए, अपने मुक़द्दसात के जैसे जाएं आप जाएं। अच्छा अलवी साहब, हमें 2 बातों का जायज़ा लेना होगा। नंबर 1, हमें ये देखना होगा कि रिलीजियस टूरिज़म से कितने ममालिक कितना पैसा बना रहे हैं। जैसे मुस्लिम ममालिक में से आप सऊदी अरब देख लें, इराक़ देख लें, ईरान देख लें, तुर्की देख लें, इसी तरह जो वेटिकन सिटी वाले हैं वो पैसा बनाते हैं। खुशकिस्मती से दुनिया के जो 5 बड़े मज़ाहब हैं उनमें से जो 3 गैर अलहामी मज़ाहब हैं जी, उनकी बुनियाद पाकिस्तान है, कोई शक नहीं। यानी सिखिज़म की बुनियाद भी यहाँ है, जी हाँ। हिंदू मत की बुनियाद भी यहाँ है, और बुद्ध मत की बुनियाद भी यहाँ है। जी हाँ। ये को 2.5 से 3 अरब इंसान बनते हैं। पाकिस्तान अगर इनके लिए दरवाज़े खोल देता है, जी हाँ। आप देखिए कि बुद्धा का सारा काम यहीं पे है। जी हाँ। हिंदू जो हैं वो कटास राज को मुंह करके भजन गाते हैं और शारदा देवी को भी नहीं भूलते। ऐसे ही है। इसी तरह बाबा गुरु नानक जी का जन्म स्थान भी यहाँ है, मरण स्थान भी यहीं है। सही है। तो अगर हम ये 2.5-3 अरब इंसानों के लिए खोल देते हैं जी, तो यकीन कीजिए इस टूरिज़म से पाकिस्तान को इतना पैसा मिल जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा, पाकिस्तान के कर्जे मर्जे उतर जाएंगे। ऐसे ही है। कोई कर्जा नहीं रहेगा। सही है। और पाकिस्तान को वीज़ा की मद में अलग इनकम होगी, फिर जब वो आएंगे तो ट्रांसपोर्ट की मद में, खाने पीने की मद में, रिहाइश की मद में, और लोगों का कारोबार भी चमकेगा। तो अगर आप देखिए कि 1.5-2 अरब मुसलमान हैं, जी हाँ। और सब मुसलमान तो हज नहीं कर पाते, बिल्कुल सब मुसलमान उमरा भी नहीं कर पाते। ऐसे ही। अगर उससे सऊदी अरेबिया इतना कमा लेता है तो यहाँ तो 2.5-3 अरब इंसान हैं, और ये अच्छे भले मुल्कों में, जैसे ये चाइना है बुद्ध मत हैं, वहाँ जापान में बुद्ध मत हैं, कोरिया में है, सिंगापुर में है, जी हाँ। श्रीलंका में है। इसी तरह हिंदू मत भी जो है वो बहुत फैला हुआ है, सही बात। और सिख मत जो है वो भी। तो हमें ये 3 जो बड़े मज़ाहब हैं जो गैर अलहामी हैं, इन पे तवज्जो देनी चाहिए, और इनके लिए जैसा असलम खान साहब ने फरमाया कि अमन व अमान बहाल करना ज़रूरी है, और फिर हमें अपने लोगों को भी एक तरबियत देने की ज़रूरत है कि हमारा जो मज़हब है वो तो अमन का पैगाम देता है, वो तो कहता है लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आओ, नफ़रत की बात ही नहीं करता। सही है। तो ये हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं उन्हें भी एक दर्स देने की ज़रूरत है कि वो लोगों को समझाएं कि भाई इस्लाम जो है वो प्यार की, अमन की,
محبت کی بات کرتا ہے، اس طرح کی بات نہیں ہونا چاہیے. پچھلے دن حالانکہ حکومت اتنے اچھے انتظامات کر رہی ہے، پھر کوئی نہ کوئی شرپسند کسی دن پچھلے دنوں کراچی میں ایک واقعہ ہو گیا، مندر میں توڑ پھوڑ. لیکن آپ نے جیسے ارشاد فرمایا حکومت نے ابھی جو کام کیا ہے اس میں کوئی تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ شری پرم ہنس جی مہاراج جو ہیں ان کے ٹیمپل میں، یہ کرک میں ہے تیری ٹیمپل کے نام سے، اس کے لیے ابھی لوگ آئے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں مظہر اللہ صاحب اور ناظرین کہ حکومت نے 1000 سال پرانا ٹیمپل کھولا ہے سیالکوٹ میں عبادات کے لیے، ورشپ کے لیے. اور یہ اس وقت پہلی بار ہوا ہے پارٹیشن کے بعد پاکستان کی ہسٹری میں، یہ پہلی بار کھولا گیا ہے. اور اسی طرح یہ کرشنا مندر جو ہے لاہور میں، جو اس کو اتنے خوبصورت انداز میں سجایا گیا ہے، وہ جو یاتری آئے ہیں انڈیا سے اور مختلف باقی جگہوں سے ہندو جو ہیں انہوں نے تعریف کی ہے اس حوالے سے. پھر حکومت پاکستان نے 1 جنوری کو پچھلے سال، آج ابھی 1 جنوری کو ایک نئی سہولت دی، پچھلے سال بھی 1 جنوری میں 126 سالہ پرانا ٹیمپل جو ہے شیو ٹیمپل جو ہے وہ کھولا تھا سندھ پروونس میں، جس میں وہ آئے ہندو اور انہوں نے اپنی عبادات کی اور اپنے سارا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت پاکستان اس کو مسلسل ان چیزوں کو کھولتی چلی جا رہی ہے. پہلے ایک عمومی تصور تھا کہ یہ صرف سکھوں کے لیے ہے، اب یہ ہندوؤں کے لیے بھی راستے کھل رہے ہیں اور بدھسٹ کی عبادت گاہوں کے لیے بھی راستے کھولے جا رہے ہیں. لیکن اس کے برعکس علی رضا صاحب یہ بہت اچھی بات ہے، حکومت پاکستان اقلیتوں کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھتی ہے، مگر ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے بھارت، وہاں اقلیتوں کے ساتھ بڑا شرمناک رویہ ہے. ہاں جی، وہاں تو سوائے ہندو کے وہ کہتے ہیں جینے کا حق ہی کسی کو نہیں، شودروں کو بھی جینے کا حق نہیں، اور عیسائیوں کے بھی چرچ جلائے جاتے ہیں، سکھوں کے گردواروں کی بے حرمتی ہوتی ہے، مساجد کو شہید کر دیا جاتا ہے. بلکہ اب تو کشمیر ہی نہیں، کشمیر سے ہٹ کر بھی پورے ہندوستان میں مسلمانوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے. اور مودی کو وہاں کے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں، جو افواج سے ریٹائرڈ ہوئے یا عدلیہ سے ریٹائرڈ ہوئے یا مختلف شعبوں سے، وہ خطوط لکھ رہے ہیں کہ حضور اس کا کچھ کرے. صحیح، بالکل صحیح. اسی طرح ایک 44 انڈین یاتریز جو ہیں وہ بھی آئے ہیں یہ شادانی دربار سکھر میں، اور وہاں انہوں نے وہ اس میں 3 صدیاں پرانا یہ ٹیمپل ہے جس میں 312ویں برتھ اینیورسری منائی گئی شیو اتاری ست گرو سنت شدرام صاحب کی. تو اسلم خان صاحب یہ ایک کچھ مختصر سی تصویر ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی کہ حکومت پاکستان کی طرف سے اور ریاست پاکستان کی طرف سے انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے کیا کردار ادا کیا جا رہا ہے. دیکھیں، یہ چونکہ عمران خان صاحب کا ورلڈ ویو بہت براڈر رہا ہے اور ساری دنیا انہوں نے گھومی پھری ہے، اور دنیا کی جو اشرافیہ ہے اس کے ساتھ ان کے بڑے مراسم رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو بہت بڑا ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ کوئی مناسب ٹرانسپورٹیشن کا نیٹ ورک نہیں ہے، یہاں پہ رہنے کی سہولیات نہیں ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ اگر دربار صاحب کرتارپور جس پہ اتنا فین فیئر کیا، اور میں تو خیر خود ان کے سیوا کاروں میں سے ہوں، لیکن وہاں پہ رات کو رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے کسی کے لیے. اگر کوئی آدمی وہاں رات رہنا چاہے ایک کمرہ بھی نہیں ہے اس وقت تک بھی. اور یہ انفراسٹرکچر جو ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر نے ڈیولپ کرنا تھا. اب پرائیویٹ سیکٹر کو کوئی جگہ لے کے دیں گے یا ان کے لیے کوئی جگہ مخصوص کریں گے تو آگے ہوگا نا. صحیح ہے. اور سب سے اہم بات، وہاں تک آپ کی کوئی پرائیویٹ ایکسیس نہیں ہے، پرائیویٹ ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے اچھی قسم کی کہ آپ کو لاہور سے اٹھا کے لے جائے، سیالکوٹ ایئرپورٹ سے اٹھا کے لے جائے، بالکل کوئی اس وقت تک بھی نہیں ہے اویلیبل. صحیح. بہرحال یہ جو اچھے اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ یقیناً قابل تعریف ہیں، لیکن اس میں جو سکم ہے، ظاہر ہے کہ ابتدائی طور پر ابھی یہ کام شروع کیا گیا، اس میں جو غلطیاں ہیں، جو خامیاں ہیں اور جو سہولیات کا فقدان ہے اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ حکومت پاکستان انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے کیا کر رہی ہے اور سکھوں کے لیے اور ہندو یاتریوں کے لیے کیا کر رہی ہے اور بدھسٹ جو ہیں ان کے لیے بھی بہت سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں. لیکن اسلم خان صاحب نے ایک طرف اشارہ کیا کچھ مسائل کا, کچھ رہائشی مسائل کی طرف سے اور کچھ شاید سفری مسائل جو ہیں ان کی طرف اشارہ. مظہر برلاس صاحب, آپ اس میں کیا ایڈ کرنا چاہیں گے کہ جدھر اشارہ کیا اسلم خان صاحب نے, اس میں کیا کیا جانا چاہیے؟ میرا یہ خیال ہے علوی صاحب کہ سیاحت کے لیے, کوئی مذہبی سیاحت کے لیے آئے یا ویسے سیاحت کے لیے آئے, سیاح کو ماحول ایسا دینا چاہیے کہ وہ خوش ہو جائے. صحیح ہے. ایک تو کرتارپور بہت اچھا کمپلیکس بنا, لیکن یہ درست ہے نشاندہی کہ وہاں رہائش کا بندوبستی کوئی نہیں. جی. نمبر ایک تو یہ کریں کہ سیالکوٹ جو موٹر وے ہے اس سے ایک موٹر وے بنا دیں کرتارپور تک, اور سیالکوٹ ایئرپورٹ کو لنک کر دیں. اب یہ جو سکھ آئے گا دنیا بھر سے, وہ ننکانہ بھی جاتا ہے تو موٹر وے, اور ننکانہ سے جب نکل کے کرتارپور جائے گا تو موٹر وے سے جائے گا. اس سے پاکستان کا امیج بہت اچھا بنے گا. پھر وہاں جو 2 کمپلیکس اور بننے ہیں اس کے پروجیکٹ میں شامل ہے, وہ بنائیں تاکہ لوگوں کے لیے, دیکھیے یہ سارے ہندوستان سے تو سکھ نہیں آتے, انگلینڈ سے آتے ہیں, کینیڈا سے آتے ہیں, امریکہ سے آتے ہیں, اور ملکوں سے, سنگاپور سے آتے ہیں. تو ان کے لیے, ان کے رہنے سہنے کے لیے, بھئی ان کی عبادت گاہ ہے, انہوں نے وہاں رہنا ہے, تو ان کے لیے کوئی بندوبست ہونا چاہیے. صحیح ہے. اور صاف ستھرا ماحول ہونا چاہیے, اور ان کو سیکورٹی بھی دیں. چلو سیکورٹی کے تو انتظام اچھے ہیں, لیکن رہائشی انتظامات نہیں ہیں, ٹرانسپورٹ کے انتظامات بہتر ہونے چاہیے. ہم جتنی بہتری لا سکتے ہیں لانی چاہیے. یہ حکومت پاکستان سے درخواست ہے کہ جناب انہیں سڑکیں اچھی بنا کے دیں. یہ جب لاہور موٹر وے سے جب نارنگ منڈی سے اترتے ہیں تو آگے سڑک خراب آ جاتی ہے. صحیح ہے. تو ہمیں امیج تو اپنا درست بنانا چاہیے نا پاکستان کا. جی بالکل ٹھیک ہے. جی اسلم خان صاحب آپ کی طرف آنا ہے. وزیر اعظم عمران خان ریاست مدینہ کا بار بار ذکر کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس ملک کو ایشین ٹائیگر نہیں, ریاست مدینہ جیسا بنانا چاہوں گا, اخلاقیات بلند تر کروں گا, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا. انہوں نے ویلفیئر اسٹیٹس کا بھی کچھ ذکر کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو سفر ہے گزشتہ 3 سال کا, یہ ریاست مدینہ کی طرف بالکل ٹھیک سمت میں جا رہا ہے موجودہ حکومت کا؟ علوی صاحب, یہ واقعہ اسلام کی تاریخ میں درج ہے اور ساری دنیا جانتی ہے کہ صرف 2.5 سال ملے تھے جناب عمر بن عبدالعزیز صاحب کو, اور انہوں نے 2.5 سال میں نقشہ بدل دیا تھا. خلافت راشدہ کی تاسیس کر دی تھی, ملوکیت اور ملوکانہ حکومت کے ہوتے ہوئے اس میں 2.5 سال میں صرف ٹھیک ہو گیا. جی صحیح. اب 3 سال تو بیت گئے نا جناب عمران خان صاحب کو. عمران خان صاحب کا جو مسئلہ ہے, وہ اگر چاہتے بھی ہیں ریاست مدینہ بنا, جو ان کے گرد کوٹری ہے وہ تو نہیں چاہتے. باقی پوری جو کیبنٹ ہے ان کی, اس میں 5 سے 7 بندے ہوں گے ٹوٹل 60 میں سے جو ریاست مدینہ چاہتے ہیں, باقی تو بالکل نہیں چاہتے. اور اب میں کیا کسی کا نام لوں, وہ اور بالکل وہ مذاق اڑاتے ہیں نجی محفلوں میں. رات کو وہ ان کی بھی وہی ویٹ پارٹیاں ہوتی ہیں, خواتین ہوتی ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے, اور کوئی اس میں وہ انہیں شرم و حیا نہیں ہے کہ وہ, اور بلکہ اب تو یہ ہو گیا ہے کہ وہ ریاست مدینہ وہ کہتے ہیں جی وہ خان صاحب جانے اور ان کے وہ جو مولوی دوست ہیں وہ جانے. اللہ اللہ. اچھا مظہر برلاس صاحب, یہ تو بڑا عجیب و غریب انکشاف کر دیا اسلم خان صاحب نے. آپ کی بھی بڑی اٹھک بیٹھک ہے یہ حکمران طبقے میں, تو ہے وزیر اعظم کی کابینہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہنسی مذاق کرتے ہیں, وہ ٹھٹھا اڑاتے ہیں, اور وہ ریاست مدینہ کے اندر سے مخالف ہیں. یہ درست ہے ان کی بات کہ بعض لوگوں کے خیالات مماثلت نہیں. کلوزنگ پہ جانا ہے, بات کر لیں. اور بھار کے افواج انہوں نے رحمت للعالمین اتھارٹی کے تحت دنیا بھر کے اسکالر سے بات چیت کی ہے, اور انہوں نے اخلاقیات پہ زور دیا, اور یہی کہا کہ کوئی بھی معاشرہ قانون اور انصاف کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا. صحیح. تو ریاست مدینہ میں سب سے پہلے تو قانون اور انصاف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. پھر ترقی پاسبل. جی بالکل صحیح ہے. جی ریاست مدینہ جو ہے اس کی اساس قانون تھا, انصاف تھا, اور انصاف جو سب کے لیے تھا, بلا تخصیص انصاف تھا. اور کیا اس موجودہ
جو کہ عمران خان صاحب جس وی این کے ساتھ اس کو پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، نافذ کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں انصاف کی فراہمی یقینی بنانا ہوگی. اپنے قریب لوگ موجود ہیں یا مخالفت میں لوگ موجود ہیں، انصاف اگر سب کے لیے برابر ہوگا، جو جرم کرے گا، جو کرپشن کرے گا، جو لوٹ مار کرے گا، چاہے وہ شوگر مافیا ہو، چاہے وہ آئل مافیا ہو، چاہے وہ ریل اسٹیٹ کا مافیا ہو، ان کو اگر انصاف کے مطابق سزائیں ملیں گی تو پھر ریاست مدینہ کی طرف سفر پوری ایمانداری سے شروع ہوگا. آج اتنے آپ سے ملاقات ہوگی، کل اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.